1990 کی دہائی کے آغاز میں ایک مہم جو ٹیم جب ایمسٹرڈیم جزیرے کے سطح مرتفع پر پہنچی تو انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مویشیوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ، ہزاروں جانور سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسے جزیرے پر چر رہے تھے جو قریب ترین انسانی آبادی سے سینکڑوں میل دور تھا۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف شروعات تھی۔ ہزاروں جانوروں کا چرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ اس خوفناک کہانی کا پہلا باب تھا جس کا انجام آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچے اور آخرکار ان مویشیوں کو مکمل طور پر کیسے اور کیوں ختم کر دیا گیا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور سنسنی خیز ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ایمسٹرڈیم جزیرہ فرانس کے جنوبی اور انٹارکٹک علاقوں کا حصہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 55 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ایک آتش فشاں کی چوٹی ہے جو سمندر سے تقریباً 900 میٹر بلند ہے۔ یہاں کا ساحل پتھریلا ہے، لینڈنگ مشکل ہے اور موسم تیزی سے بدلتا ہے۔ درجہ حرارت عموماً 5 سے 15 ڈگری کے درمیان رہتا ہے۔ تیز ہوائیں چلتی ہیں اور اکثر دھند اور بارش کا راج رہتا ہے۔ انسانوں کی آمد سے پہلے یہاں صرف پرندے اور سمندری جاندار رہتے تھے۔ یہاں کوئی زمینی ممالیہ جانور نہیں تھا، اس لیے یہاں کی مٹی اور پودے کھروں کے دباؤ اور مسلسل چرنے کے عادی نہیں تھے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1871 میں۔ ہیرٹن نامی ایک کسان نے ایمسٹرڈیم جزیرے پر ایک چھوٹی سی بستی اور فارم بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 جنوری 1871 کو ہیرٹن کا گروہ جزیرے پر اترا۔ انہوں نے گائیں، بھینسیں اور بھیڑیں پالنے اور سبزیاں اگانے کی کوشش کی، لیکن 7 ماہ بعد ہی معلوم ہو گیا کہ رسد ختم ہو رہی ہے اور حالات سازگار نہیں۔ 19 اگست کو وہ جزیرہ چھوڑ کر چلے گئے، مگر اپنے جانور وہیں چھوڑ دیے گئے۔ اس طرح 5 گائیں جزیرے پر تنہا رہ گئیں۔ یہ کوئی سائنسی تجربہ نہیں تھا، بس بھولے ہوئے مویشی تھے۔ جزیرے پر کوئی شکاری جانور جیسے بھیڑیا یا شیر نہیں تھے، اس لیے ان کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ بیماریوں سے دوری اور وافر گھاس کی وجہ سے ان 5 جانوروں نے ایک مستحکم نسل پیدا کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا گھریلو رویہ ختم ہو گیا اور وہ جنگلی بن گئے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک ملاحوں نے وہاں بڑے گروہ دیکھنے شروع کر دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس نے وہاں ایک سائنسی اسٹیشن مارٹن ڈی ویویز قائم کیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر تک ان مویشیوں کی تعداد 2000 تک پہنچ چکی تھی۔ 55 مربع کلومیٹر کے چھوٹے سے جزیرے پر 2000 جانوروں کا مطلب تھا کہ زمین پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ مویشیوں کی وجہ سے جزیرے کو بہت نقصان ہونے لگا۔ مویشیوں کے کھروں نے مٹی کی باریک تہ کو اکھاڑ دیا، جس سے بارش کے بعد گہری کھائیاں بننے لگی اور ہریالی ختم ہو کر صرف پتھر رہ گئے۔ جزیرے کا واحد مقامی درخت فیلیکا ختم ہو رہا تھا کیونکہ مویشی انہیں کھا جاتے تھے۔ ایمسٹرڈیم البیٹرس نامی نایاب پرندہ صرف اسی جزیرے پر انڈے دیتا تھا۔ مویشیوں نے ان کے گھونسلوں کی جگہ اور زمین کی ساخت کو تباہ کر دیا تھا۔ دوستو، ایمسٹرڈیم البیٹرس ایک پرندہ نہیں بلکہ اس جزیرے کی بقا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ پرندہ پوری کائنات میں صرف ایک جگہ پایا جاتا ہے، ایمسٹرڈیم جزیرے کا بلند سطح مرتفع۔ اگر یہ جزیرہ ختم ہو جائے تو اس پرندے کی نسل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کو اس پرندے کے بارے میں 1983 سے پہلے علم ہی نہیں تھا۔ جب اسے پہلی بار دریافت کیا گیا تو پورے جزیرے پر اس کے صرف 5 جوڑے انڈے دینے کے قابل بچے تھے۔ یہ نسل کشی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً 3 میٹر تک ہوتا ہے۔ یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے گزارتا ہے اور ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد صرف انڈے دینے کے لیے اس جزیرے پر واپس آتا ہے۔ البیٹراس اپنا گھونسلہ زمین پر نرم کائی اور مٹی کے اوپر بناتا ہے۔ 1987 کی سردیوں میں فرانسیسی حکومت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے جزیرے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ 4 کلومیٹر لمبی ایک برقی باڑ جزیرے کے سینے پر کھینچ دی گئی۔ ایک طرف ہریالی کو بچانے کی کوشش تھی اور دوسری طرف ہزاروں مویشیوں کی موت کا پروانہ۔ 1988 میں جیسے ہی باڑ مکمل ہوئی، جنوبی حصے کو مکمل طور پر مویشیوں سے پاک کرنے کا فیصلہ ہوا۔
चंद ही हफ्तों में माहिर निशाना बाजों ने 1050 से ज्यादा मवेशियों को गोली मार दी। ये जजीरे की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। जनूबी हिस्सा अब खामोश हो चुका था, वहाँ सिर्फ परिंदों की आवाजें बाकी थीं। 1990 की दहाई तक बच जाने वाले तकरीबन 1000 मवेशियों को जजीरे के शुमाली हिस्से में कैद कर दिया गया। यहाँ एक अजीब साइंसी मौमा जन्म ले रहा था। साइंसदानों ने देखा कि ये 5 गायों की औलाद अब आम घरेलू गाय नहीं रही थी। उनकी टांगें छोटी और मजबूत हो चुकी थी ताकि वो पहाड़ी ढलवानों पर चढ़ सके। उनकी खाल मोटी हो गई थी और वो सख्त सर्दी और तेज हवाओं में जिंदा रहने के आदी हो चुके थे। और फिर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ माहिरीन का कहना था कि ये एम्स्टर्डम की एक नई नस्ल बन चुकी है, इसे क्यों खत्म किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एम्स्टर्डम अल्बाट्रस परिंदा दम तोड़ रहा था। मवेशियों के खुरों ने मट्टी इतनी सख्त कर दी कि परिंदे अपने अंडों के लिए घोंसले नहीं बना पा रहे थे। इस दहाई में फैसला मुकम्मल खात्मे का नहीं था बल्कि कंट्रोल का था। जजीरे पर मौजूद साइंसी स्टेशन के लोग उन मवेशियों को चलता फिरता फ्रिज समझते थे। हर साल तकरीबन 40 से 50 तंदुरुस्त बैलों का शिकार किया जाता ताकि स्टेशन के अमले को ताज़ा गोश्त मिल सके। गोश्त की जरूरत पूरी हो रही थी, लेकिन फाइका के दरख्त मर रहे थे, बूढ़े दरख्त गिर रहे थे और नई पौध को मवेशी चर जाते। ये जजीरा आहिस्ता आहिस्ता एक नंगा चट्टानी ढांचा बन रहा था। 2007 में सैटेलाइट तस्वीर और जमीनी सर्वे ने सबको हिला कर रख दिया। बाढ़ के शुमाली हिस्से की जमीन मुकम्मल तौर पर बंजर हो चुकी थी, जबकि जनूबी हिस्सा दोबारा जंगल बनता जा रहा था। दोस्तों, अब मामला ज्यादा सनसनीखेज बन गया। 2008 में फ्रांसीसी हुकाम ने हुक्म दिया एक भी गाय बाकी न रहे। ये आसान नहीं था। जजीरा खाइयों, गारों और गहरी धुंध से भरा हुआ था। पेशावर शिकारियों को लाया गया। वो किलोमीटर दर किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने उन छोटी बछियाओं और बछड़ों को भी तलाश किया जो गारों में छुपे हुए थे। और फिर 2010 के एक सर्द दिन में जजीरे की आखिरी गाय को ढूंढ निकाला गया। जब आखिरी गोली चली तो 140 साल से जारी गैर फितरी कब्जे का खात्मा हुआ। दोस्तों, आज वहाँ कोई गाय नहीं, लेकिन वहाँ की खामोशी बहुत कुछ कहती है। जैसे ही मवेशी खत्म हुए, अल्बाट्रस परिंदों के जोड़े 5 से बढ़कर सैकड़ों में चले गए। वो मट्टी जो पत्थर बन चुकी थी, वहाँ दोबारा काई और घास उग आई। एम्स्टर्डम जजीरा अब एक लेबोरेटरी है जो दुनिया को बताती है कि इंसान की एक छोटी सी गलती, यानी वो 5 गाय जो एक किसान वहाँ छोड़ गया था, उसको दुरुस्त करने में 140 साल और हजारों जानें लग सकती हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या एक मुनफरिद जजीरे को बचाने के लिए उन हजारों जानवरों को खत्म करना दुरुस्त फैसला था या कोई और रास्ता निकाला जा सकता था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।